خبر جو ہے جملہ واقعہ ہوتی ہے. جب جملہ واقعہ ہوتی ہے تو اس کا مبتدا کے ساتھ کوئی نہ کوئی ربط ہونا چاہیے. پہلا جو انہوں نے ربط بتایا تھا کہ وہ ضمیر ہوگی. زید ابوہ قائم کی اس کی مثال تھی کہ خبر کے اندر ایک ضمیر تھی جو مبتدا زید کی طرف ہی پلٹ رہی تھی اور وہ ضمیر کون سی تھی؟ ابوہ کی تھی. اچھا، دوسرا کہہ رہے ہیں کہ اشارہ ہو، یعنی خبر کے اندر اس میں اشارہ ذکر ہو اور وہ اشارہ پلٹ رہا ہو کس کی طرف جی؟ مبتدا کی طرف. قرآن مجید کی آیت وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ یہ مبتدا ہے، لباس التقویٰ، ٹھیک ہے جی، مضاف ہو رہا ہے لباس تقویٰ کی طرف اور مبتدا ہے. ذالک خیرٌ، ذالک خیرٌ پورا جملہ ہے. وہ کیسے؟ یہ ذالک کا مبتدا ہوں اور خیرٌ اس کی کیا ہے جی؟ خبر ہے. مبتدا خبر جملہ ہو گیا نا. تو لباس التقویٰ میں لباس کو مبتدا اول کہتے ہیں اور ذالکہ کو مبتدا ثانی کہتے ہیں. اور ذالکہ کا اشارہ کس کی طرف پلٹ رہا ہے جی؟ لباس کی طرف پلٹ رہا ہے کہ یہ جو لباس تقویٰ ہے نا یہی کیا ہے؟ بہترین ہے. تقویٰ کا لباس کون سا ہوتا ہے؟ یہ مجازی تعبیر ہے نا، گناہوں سے بچنا اور اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا، یعنی محفوظ کر کے رکھنا، چھپا کے محفوظ کر کے رکھنا. تو اس کو ظاہری طور پہ کہہ سکتے ہیں لباس و تقویٰ، یعنی ظاہری طور پہ کوئی لباس شلوار قمیض کو ہم کہیں یہ جبہ کہیں تقویٰ کے لباس ہے. تو ظاہری طور پہ کوئی تقویٰ کے لباس نہیں ہے. یہ جو علماء کا لباس ہوتا ہے، علماء کے اس کو تقویٰ کے لباس کے، باقی جو ہے وہ تقویٰ کے لباس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اسلام نے لباس کے والے سے کلی چیزیں دی ہیں کہ آپ کس طرح سے جسم کو چھپانا ضروری ہے. اس کے بعد اسلام نے فیشن نہیں دیا باقاعدہ، کیونکہ اسلام کوئی فیشن اور درزی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس نے کلیات دے دی ہیں کہ اس طریقے سے اپنے جسم کو چھپانا واجب ہے، مرد کے لیے کتنا چھپانا واجب ہے، خاتون کے لیے کتنا چھپانا واجب ہے، اور ساری کلی چیز دی. باقی اس کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے، وہ ہر معاشرے کا اپنا طریقہ کار ہوگا. لہٰذا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو لباس کا تعلق ہے وہ ثقافت سے ہوگا، لباس کا تعلق جو ہے وہ دین سے نہیں ہوگا. کچھ جو لباس ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ باقاعدہ بنایا گیا ہے دین کے ساتھ روایات کی وجہ سے، جس میں عمامہ ہے اور کیا ہے وہ ٹوپی ہے، اس طرح کی چیزیں مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے ظاہری بات ہے پوری چادر اور حجاب یہ چیز ہوگی. تو یہ ترکیب انشاءاللہ واضح ہے اور اس میں عبارت پڑھ لیتے ہیں کہ فَلِبَاسٌ مُبْتَدَأٌ وَالتَّقْوَىٰ مُضَافٌ إِلَيْهِ وَذَلِكَ مُبْتَدَأٌ ثَانٍ وَخَيْرٌ خبر المبتدا ثانی والمبتدا ثانی وخبرہ خبر المبتدا الاول. مبتدا ثانی اور اس کی خبر، یہ پورا جملہ کیا بنتا ہے؟ مبتدا اول کی خبر بنتا ہے. والرابط بینہما الاشارۃ، اور رابط کیا بن گیا جی؟ اشارہ بن گیا. اچھا، تیسرا رابط کیا ہوتا ہے کہ اعادۃ المبتدا بلفظہ، کہ مبتدا کو اسی کے لفظ کے ساتھ دوبارہ پلٹا دینا خبر کے اندر. ٹھیک ہے جی، تو اسے بھی رابط کہا جاتا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ جو لفظ مبتدا پہلے آیا ہے یہی لفظ مبتدا خبر میں بھی کیا موجود ہے. تو انہوں نے مثال کون سی دیا؟ الحاقۃ ملحاقۃ. ٹھیک ہے جی، قرآن مجید کی مثال. اس کی ترکیب کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ فالحاقۃ مبتدا اول، یہ جو شروع میں حاقہ ہے یہ مبتدا اول ہے، اور جو بعد میں ما ہے، ما استفہامیہ کہیں گے اسے، یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ثانی ہے. اور الحاقہ یہ کیا ہے جی؟ مبتدا ثانی کی خبر ہے. مبتدا ثانی اور اس کی جو خبر ہے یہ مبتدا اول کی خبر ہو جائے گی، اور رابط ان کے درمیان کیا ہے؟ اعادۃ المبتدا بلفظہ. چوتھا جو رابط ہے عموم ہے. عموم کیا مطلب؟ یعنی خبر جو ہے وہ اس طریقے سے عام ہوگی، اس کے اندر کوئی لفظ عام ذکر ہوگا کہ اس کے افراد میں سے، مصادیق میں سے مبتدا ہوگا. ٹھیک ہے، لہٰذا اسے کیا کہتے ہیں کہ مبتدا کا خبر میں ذکر ہوا ہے لیکن عام طور پہ ذکر ہوا ہے، عمومی طور پہ. یہ مثال سے چیز واضح ہوگی کہ جیسے زید نعم الرجل کہا. ٹھیک ہے، جو رجل کیا ہے؟ الرجل، یہ عام ہے، اور جب عام ہے تو زید اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے. تو زید اور رجل کا آپس میں کیا ربط ہے؟ وہ ربط کیا ہے کہ زید رجل کے افراد میں سے ایک فرد ہے. تو یہ رابط ہو گیا. ترکیب اس کی کیسے ہوتی ہے کہ زید کو مبتدا کہتے ہیں، نعم الرجل یہ جملہ فعلیہ ہے، نعم فعل جامد ہے، فعل ماضی جسے کہتے ہیں، اور الرجل کیا ہے جی؟ اس کی فاعل ہے. ٹھیک ہے جی،
یہ فعل فعل جملہ فعلیہ ہو گیا زید کے لیے. نعمت بھی ہو جاتا ہے نا تو یہ جامد ہے. ہاں یعنی اس کی پوری گردان نہیں ہوتی 14 سی نعمت علامت تانیث لگ جاتی ہے. فقط نعمہ اور نعمت ہی ہے، باقی تثنیہ کسی کے اور اس طرح کے نہیں ہے. نعمت میں بھی اختلاف گزرا ہے نا پیچھے، یعنی بہت سارے ناوی نعمت اور بعثت کو نہیں مانتے، تو وہ کچھ ناویوں نے پرانے اشعار ذکر کیے ہیں. بعثت والا وہ اشعار تھا نعمت سیر و علا بیس العیر، اور اس طریقے سے بعثت کی بھی ایک مثالیں تھی، وہ جو وضو والی حدیث لے کر آئے تھے. ہاں وہ نعمت الرخصت ہو، ہاں نعمت وہاں پہ تھا نا. تو بہرحال یہ کچھ ہیں، کچھ ناوی کہتے ہیں کہ تا اس کے ساتھ لگتی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں لگتی. بہرحال جامد تو سارے کہتے ہیں، اسے مشتق نہیں کہتے. اچھا رابط ان کے درمیان کیا ہے؟ عموم ہے. عموم کیسے رابط ہے؟ وذالک لأن ال فی الرجل للعموم، کیونکہ جو ال ہے نا رجل میں الف لام، یہ کس کے لیے آیا ہے؟ عموم کے لیے آیا ہے. عموم کے لیے، جنس کے لیے نہیں. انہوں نے جنس نہیں کہا، عموم کہا ہے. عموم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. عموم استغراقی کی 2 قسمیں بیان کی تھی نا. ایک افراد کی حقیقت کہ آپ کی مراد کیا؟ رجل تمام کے تمام مرد. یہاں پہ اگر زید کا ترجمہ کریں کہ زید نعم الرجل، کہ زید جو ہے وہ تمام مردوں میں سے بہترین ہے، تو یہ ترجمہ درست بنے گا. یعنی دنیا کے جتنے بھی مرد ہیں ان میں سے جو نعمہ ہے، جو اچھا ہے، وہ زید ہے، اور وہ یہی کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ رجل کیا ہے؟ عموم ہے، اور عموم بھی کیا ہے؟ افراد کے اعتبار سے، کہ جتنے بھی رجل کے افراد ہیں اس میں سے زید کیا ہے جی؟ نعمہ ہے، اچھا ہے. زید فرد من افرادی، اور زید کیا ہے جی؟ یہی جو رجل کے افراد ہیں نا، کیونکہ ہماری مراد کیا ہے؟ عموم افرادی ہے، تمام افراد مراد ہیں، تو زید اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے. فدخل فی العموم فحصل الربط، پس یہ عموم کے اندر داخل ہوا اور یوں ربط ہمارا اور تعلق کیا ہے؟ حاصل ہو گیا. هذا كله اذا لم تكن الجملة نفس المبتدا فی المعنى. هذا كله، یہ جو ابھی ہم نے بات کی ہے کہ روابط 4 میں سے ایک رابط ہونا چاہیے. یہ کب ہے؟ اذا لم تكن الجملة نفس المبتدا فی المعنى، کہ جب جو جملہ خبر واقع ہو رہا ہے اگر وہ معنی کے اعتبار سے نفس مبتدا نہ ہو، یعنی فقط لفظوں کا فرق ہے، وگرنہ اگر معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو دونوں کیا ایک ہیں. جیسے ہم الانسان حیوان ناطق کہتے ہیں، انسان مبتدا، حیوان ناطق کیا ہے؟ یہ جملہ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اگر ہم یوں کہیں الانسان الحیوان ناطق، یوں کہیں، اگر یوں عبارت بنے الانسان مبتدا اول، الحیوان کیا ہے؟ مبتدا ثانی، اور ناطق خبر، تو یہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا عبارت عربی کے اعتبار سے؟ ٹھیک ہے، الانسان الحیوان ناطق، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ عبارت عربی کے اعتبار سے غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ الحیوان ناطق ایک الگ جملہ ہے، اور الانسان مبتدا ہے، تو مبتدا تو ذکر کر دی، اس کے بعد جو پورا جملہ ذکر کیا اس کا کوئی ربط ہی نہیں رکھا. ناطق کے اندر ایک ضمیر ہے جو کس کے اندر پلٹ رہی ہے؟ کس کی طرف جا رہی ہے؟ حیوان کی طرف جا رہی ہے، انسان کی طرف تو کچھ بھی نہیں جا رہا. تو یہ پھر کیسے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ ٹھیک ہے، ربط یہاں نہیں دیکھیں، ربط نہیں ہے. انسانی حیوان ناطق نہیں، معنی کے اعتبار سے. ہاں، اب آپ کہیں کہ بھئی یہ جملہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہم ربط نکالتے ہیں. اس نے کہا بھئی یہ تو آپ نے 2 جملے الگ الگ بول دیے، الانسان بول دیا، ادھر آپ نے بول دیا الحیوان ناطق، 2 جملے الگ الگ ہیں، ربط کے. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ ایک بندہ ربط اس کا یوں نکالتا ہے، وہ کہتے ہیں بھی دیکھیں جی حیوان پہ جو الف لام داخل ہے، الحیوان ہم کہہ رہے ہیں، تو یہ الف لام کیا ہے؟ عموم کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی، جب یہ عموم کے لیے ہے تو ہم یوں کہیں کہ انسان جو ہے وہ اس الحیوان کے افراد میں سے ایک فرد ہے، تو لہٰذا یہ ربط ہو گیا. کون سا ربط ہو گیا جی؟ عموم کا ذکر کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے، یہ پھر بات
ہاں جی ذہن چلائیں. ویسے ٹھیک نہیں ہو سکتا جس طرح نہیں وہ بات آپ بتائیں عموم والا درست بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ ٹھیک. دیکھیں معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو عموم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عموم افرادی ہوتا ہے، حقیقت افراد کے اعتبار سے ہوتا ہے، یا عموم کس کے اعتبار سے ہوتا ہے؟ صفات کے اعتبار سے نا. تو یہاں پہ جو رابط ہم نے ذکر کیا ہے وہ افراد والا بیان کیا ہے. ہاں تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ الانسان و الحیوان، کہ انسان کیا ہے؟ سارے کے سارے حیوان ہیں، سارے کے سارے جو حیوان کے افراد ہیں وہ انسان ہی ہیں. کیا یہ بات کہنا چاہتا ہے وہ بندہ؟ یہ تو نہیں کہنا چاہتا. اوپر کہنا چاہتا ہے ناطق کی. یعنی اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ الف لام عموم کے لیے ہے اور عموم افرادی ہے یا حقیقت افراد ہے، تو اس کی علامت کیا آتی؟ کل آپ لگاتے ہیں نا شروع میں. الف لام کو اٹھا کے کل لگائیں تو معنی ٹھیک بنتا ہے نا. تو الانسان کل حیوان ناطق، یوں عبارت بن جائے گی الانسان کل حیوان ناطق. تو یہ آپ کہیں گے کہ یہ تو درست ہی نہیں ہے بات، کیا انسان جو ہے وہ سارے کے سارے حیوان ہیں؟ یہ تو بات درست نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کو کیا کہنا پڑے گا کہ یہاں پہ جو ربط ہے وہ عموم والا بھی نہیں ہے. پھر جب عموم والا ربط نہیں ہے تو یہ جملہ بھی ہے، تو یہ پھر معنی غلط ہو جائے، سارے کے سارے جملہ استعمال غلط ہو جائے. الانسان حیوان ناطق کہہ دیں، الانسان مبتدا، حیوان موصوف اور ناطق اس کی صفت، موصوف صفت بنا لیں، لیکن پورا جملہ کیا آپ نہیں بنا سکتے، کیونکہ جملہ بنائیں گے تو کوئی ربط کیا ہے آپ کے پاس نہیں رہے گا. ایک اور اگر ہم کہیں کہ معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ دونوں ایک جیسے ہیں، کہ الانسانوں کا معنی وہی ہے جو الحیوان الناطق ان کا معنی ہے. ٹھیک ہے. تو جب معنی کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں تو پھر یہاں پہ رابط کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. واضح؟ تو لہٰذا آپ کسی کو کوئی بھی مثال دیں گے اور اسے کہیں گے کہ ہاں بھی رابط تلاش کرو، وہ بیچارہ رابط تلاش کرتا رہے گا، نہ اسے ضمیر ملے گی، نہ اسے اشارہ ملے گا، نہ اسے کیا ہے وہ مبتدا کے بعین ہی الفاظ اس میں مل جائیں گے، اور نہ ہی کوئی عموم والا معنی درست بنے گا. چاروں رابط نہیں بن سکیں گے. تو وہ تو کیا کہہ دے کہ بھئی جب رابط نہیں ہے تو جملہ ہی کیا ہے؟ غلط ہو گیا. تو پھر اس کے بعد اسے اور توجہ دینی ہوگی کہ بھئی اگر رابط نہ ہو تو ہم معنی تو دونوں کا دیکھ لیں، مبتدا کا معنی دیکھیں اور خبر کا معنی دیکھیں. اگر معنی کے اعتبار سے دونوں نفس چیز ایک ہی چیز ہوئی تو پھر یہاں پہ رابط کی اصلاً ضرورت ہی ہمیں نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ابن ہشام نے کیا کہا کہ ھذا کلہ، یہ جو ساری رابط کی کہانی رہے گی یہ کب رہے گی؟ کہ جب جملہ معنی کے اعتبار سے نفس مبتدا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. فَإِنْ كَانَتِ الْجُمْلَةُ كَذَلِكَ، اگر جملہ جو ہے وہ اسی طرح سے ہوا، یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ وہی مبتدا والا معنی ہوا، تو لم یحتج الی رابط، تو ہمیں احتیاج نہیں رہے گی. کس کی جی؟ رابط کی. قرآن مجید کی قل هو اللہ احد کی آیت ہے، هو اللہ احد، اس کی ترکیبوں میں اختلاف ہے کچھ. ابن ہشام اس کی ترکیب کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہوا مبتدا ہے اور اللہ ہو جو ہے نا یہ مبتدا ثانی ہے، احد ان کیا اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے جی. ہوا مبتدا، اللہ احد یہ کیا ہے جی؟ پورا جملہ ہے الگ سے. تو اس جملے کا ہوا کے ساتھ رابط کیا ہے؟ کوئی روابط کیا ڈھونڈنے آپ. ٹھیک ہے جی. ہوا کیا اگر آپ کہیں کہ ہوا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے. تو ہوا اور اللہ کیا ہیں؟ وہ معنی کے اعتبار سے نفس ہو گئے، لیکن معنی کے اعتبار سے ہوا اور اللہ نفس ہوئے ہیں نا. پورا جملہ تو جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے نہیں ہوا نا ہوا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کہا کہ پورے جملے کا آپ معنی نکالیں گے تو پورے جملے کا معنی کیا بننا چاہیے؟ مبتدا والا معنی بننا چاہیے. تو اگر آپ کہیں کہ ہوا کا اشارہ اور جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، یوں کر کے معنی پتہ نہیں بنے گا یا نہیں بنے گا کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. تو اس اعتبار سے کیا ہے؟ پھر کوئی رب بھی نہیں بنے گا، کوئی نفس المعنی بھی نہیں بنے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے جی. تو ابن ہشام کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے یہاں پہ اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس سے اشارہ ہو رہا ہے اللہ کی طرف، بلکہ ہوا یہاں پہ ضمیر شان ہے. ٹھیک ہے. یعنی شان ہی یہی ہے. ٹھیک ہے. معاملہ ہی یہی ہے کہ اللہ ایک ہے. تو اب وہ جو جس معاملے کی اور جس شان کی اور جس بات کی وہ آپ کو حکایت کرنا چاہ رہا تھا، وہ بات کو اس نے کس میں بیان کیا؟ ہوا میں بیان کیا.
یعنی اگر ہوا کو کھولیں تو ہوا کے اندر کیا آتا ہے؟ اللہ احد آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہوا کو کیوں لگا رہے ہیں؟ یعنی ایک شان کو بیان کریں. شان کسے کہتے ہیں؟ معاملہ، کوئی واقعہ، ٹھیک ہے؟ کوئی واقعہ، کوئی شان، کسی کی کوئی حیثیت، ٹھیک ہے؟ تو ہوا کی جگہ پہ ہم نے شان لگا دی. اور شان کا کیا مطلب ہے؟ شان کا مطلب وہی ہے کہ شان یہی ہے کہ اللہ کیا ایک ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ پورے کے پورا جملہ کب آپ معنی نکالیں اور ادھر سے آپ ہوا کا معنی نکالیں تو دونوں کا معنی کیا ایک بنتا ہے. یہ کب ہے کہ جب آپ ہوا کو ضمیر شان بنائیں. یہ نہ کہیں کہ ہوا کا اشارہ اور ہوا سے مراد کیا ہے؟ اللہ ہے. کیونکہ اگر ہوا سے مراد اللہ ہوگی تو وہ جو اللہ ہے وہ اللہ ہی ہے نا. تو اللہ ایک ہے یہ پورا جملہ ہے. یہ اللہ ایک ہے یہ اس کی اوپر صدق نہیں کرتا کیونکہ وہ دو چیزیں تو نہیں ہیں نا، وہ تو ایک ہی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جب وہ ایک ذات ہے تو پھر آپ ہوا سے مراد کیا لیں گے؟ اللہ نہیں لیں گے. ہوا سے مراد کیا ہے؟ شان لیں گے. تو پھر اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ هو اللہ احد. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. پھر یہ میری شان والا ترجمہ نہیں ہوا. ہاں کہہ دیجئے کہ بات یہ ہے کہ وہ کہ اللہ ایک ہے. وہ بھی نہیں، وہ بھی ترجمہ ہی نہیں آئے گا. وہ اس کی شان بھی نہیں ہوگی. ہاں کہہ دیجئے کہ جس کی شان یہ ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ نہیں. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، بس وہ بھی نہیں کہیں گے. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اور شان والا ترجمہ اردو میں کیسے بیان کریں گے؟ کہہ دیجئے کہ شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اب شان کی جگہ پہ اردو کا اور مناسب لفظ کیا بنے گا؟ کہہ دیجئے کہ صورتحال یہ ہے. صورتحال لیں. کہہ دیجئے کہ صورتحال یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. چلیں اس کو آپ دیکھیے گا مختلف ترکیبوں میں لوگوں نے کیا کیا اس کے ترجمے کیے ہیں. واللہ احد پہ بڑی بحث ہے جی کہ ہوا جو ہے وہ کس کی طرف پلٹ رہا ہے. تو ابن شام کی کیا فہم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہوا مبتدا ہے، اللہ احد کیا ہے؟ مبتدا اور خبر ہے. اور والجملہ تو خبر المبتدا الاول، یہ جملہ کیا ہے؟ مبتدا خبر بن رہا ہے. وہ یا مرتبطۃ بھی، اور یہ پہلے کے ساتھ مرتبط ہے. کس اعتبار سے مرتبط ہے؟ لأنہا نفسہ فی المعنی. لأنہا یعنی لأنہا یہ جو جملہ ہے، کون سا جملہ؟ اللہ احد، ٹھیک ہے جی. لأنہا یہ جو جملہ ہے اللہ احد نفسہ فی المعنی، یہ معنی کے اعتبار سے ہوا ہے. معنی کے اعتبار سے ہوا ہے. ہوا کیا ہے؟ مبتدا ہے. کیوں؟ لأنہ ہوا بمعنی شان، کیونکہ یہاں پہ ہوا شان کے معنی میں ہے. ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہی، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کہیں کہ بھی اللہ تو دو چیزیں تو نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ ایک ہے. یہ پورے کے پورا جملہ جو اللہ ایک ہے ہم بول رہے ہیں وہ اللہ ہے، اس طرح تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کی جگہ پہ کیا رکھ لیں؟ اللہ رکھ لیں. تو دو الگ الگ چیزیں، نفس شے تو نہیں ہے. لیکن اگر آپ ادھر رکھیں صورتحال یا حقیقت، اور حقیقت کے برابر کیا قرار دیں؟ اللہ ایک ہے. تو حقیقت اور اللہ ایک ہے، یہ دونوں ایک چیزیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ادھر حقیقت کی بجائے اللہ کو رکھیں اور ادھر جملے کو رکھیں اللہ ایک ہے، تو اللہ ایک ہے کہ جملہ اللہ کے اوپر فٹ نہیں آتا. اللہ کے بارے میں خبر ہے کہ اللہ کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یہ درست ہے. لیکن خود اللہ ایک ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ ایک ہیں تو یہ آپ کے بارے میں خبر ہوگی کہ آپ اکیلے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ اکیلے ہیں یہی آپ کی حقیقت بھی ہو، یعنی آپ اکیلے ہیں آپ کا معنی بھی یہی ہو، آپ کی ذات ہی یہی ہو. آپ کہتے ہیں نہیں میری ذات کا معنی یہ تو نہیں ہے، میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، میں انسان ہوں، حیوان ناطق ہوں. میرا معنی یہ تھوڑی ہے کہ میں ایک ہوں. ہاں میرا معنی آپ یہ بیان کریں کہ میں حیوان ناطق ہوں، لیکن میں ایک ہوں یہ والا میرا معنی تو ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے اللہ کا بھی یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ کا یہ معنی ہے ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے، واضح. لیکن شان کا یہ معنی ہے کہ وہ ایک ہے. اچھا اسی طریقے سے ایک اور انہوں نے روایت پیش کی کہ افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ. یہاں پہ افضل ما قلت، افضل مضاف ہو رہا ہے ما قلت کی طرف. ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ وہ بات کہ جو میں نے کہی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہی. ما قلت انا والنبیون من قبلی، وہ بات جو میں نے کہی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہی، اس میں سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب افضل کی خبر کیا لے کر آئے ہیں؟ لا الہ الا اللہ لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو افضل ما قلتہ لا الہ الا اللہ. اب اس کا آپ معنی نکالیں کہ افضل ما قلتہ کا معنی کیا ہے کہ جو
سب سے افضل بات میں نے کہی، اور ادھر کیا رکھیں لا الہ الا اللہ، تو آپ کے دونوں معنی ایک ہی ہے۔ جو سب سے افضل بات میں نے کہی ہے وہ کون سی بات ہے؟ وہی لا الہ الا اللہ ہے، اور جو لا الہ الا اللہ ہے وہ وہی بات ہے کہ جو سب سے افضل ہے اور میں نے کہی ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے یہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک ہو جاتے ہیں۔ ما میں ما کیا واقع ہو رہا ہے یہاں پہ؟ افضل و ما میں بھی پڑھ چکے ہیں، میں موصول واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قلتہ کیا ہے؟ اس کا صلہ ہے۔ قلتہ میں ہو کی ضمیر کیا ہے؟ عائد ہے، یہ ما کی طرف پلٹ رہی ہے۔ یہ انا کیا چیز ہے؟ یہ تو جو فاعل ہے اس کی تاکید ہے نا، ٹھیک ہے۔ قلتہ میں جو تو فاعل ہے اس کی کیا ہے؟ تاکید ہے یہ انا، اور اس انا کے اوپر والنبیون کا کیا ہو رہا ہے؟ عطف ہو رہا ہے۔ من قبل یہ جار مجرور اسی قلتہ کے متعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارا حصہ کیا بنے گا؟ یہ قلتہ کے لیے کیا صلہ بن جائے گا نا، ما موصولہ کے لیے کیا بن جائے گا؟ صلہ بن جائے گا۔ اور لا الہ الا اللہ یہ پورا جو جملہ ہے نا، ٹھیک ہے، لا نفی جنس ہو گیا، الہ اس کا اسم ہو گیا، یہ پورا جو جملہ ہے یہ خبر واقع ہو رہا ہے افضل کے لیے، افضل ما قلتہ کے لیے۔ تو اب آپ کے افضل ما قلتہ معنی کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ